اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 35۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، پھر جب اسے جنا بولی، اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، فإنی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وإنی أعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ فتقبلها، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا، وانبتها نباتا حسنا، اور اسے اچھا پروان چڑھایا، وکفلها زکریا، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، قال یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، قالت هو من عند اللہ، بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ ہنالک دعا زکریا، یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، قال ربی انی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بولا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، انک سمیع الدعاء، تو ہی ہے دعا سننے والا۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار، اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، بولا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تجھے لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا رودار ہوگا، یعنی جو وہ عزت دار ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور قرب والا، اور لوگوں سے بات کرے گا، پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔
قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، بولی اے میرے رب، میرے بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں۔ والابرص، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، احیی الموتى باذن اللہ، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعد الذی حرم علیکم، اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلے کتاب تورات کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ومکروا ومکر اللہ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کی ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروں کو قیامت کے تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، یعنی جو پیروکار ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا اس بات میں جھگڑتے ہو۔ واما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ واما الذین آمنوا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ ان کا جو ہے ثواب انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے، پسند نہیں آتے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہیں تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جاؤ، فوراً ہو جاتا ہے۔ اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہونا۔ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔
جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصارائے نجران کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلے کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم غور کر لیتے ہیں اور مشورہ کر لیں کہ کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو انہیں چھوڑو اور گھر کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں حضرت امام حسین ہیں، دست مبارک میں حسن کا ہاتھ، اور فاطمہ اور علی حضور کے پیچھے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور حضور ان سب سے فرما رہے ہیں جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم پادری نے جب حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلے کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے یہ جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے اور ایک سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ تم فرماؤ اے کتابیوں، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی، اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں۔ ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اور اللہ کے سوا، پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے کتاب والوں، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا عقل نہیں سنتے ہو؟ یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم نہ تھا، تو اس میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہ تھے، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیروکار ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہوتا۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے کتابیوں اللہ تعالیٰ سے کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے کتابیوں، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو ایمان والوں پر اترا، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائیں اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہے۔ تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یقین کاہے کا نہ لاؤ، یعنی یقین کیوں نہیں کرتے؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ تم فرماؤ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک،
اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا۔ نبوت جس کو ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں استحقاق کا دخل نہیں۔ پھر جو ہے کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے گا تو وہ تجھے ادا کر دے گا۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ آیت اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی اور اس میں ظاہر فرمایا گیا کہ عبداللہ بن سلام جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا۔ اور بعض اہل کتاب میں اتنے بد دیانت ہیں کہ تھوڑے پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے کہ فخاس بن آزورا جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی، مانگنے کے وقت اس نے مکر ہو گیا، یعنی اس کا انکار کر دیا، اس کا منکر ہو گیا۔ ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه الیک الا ما دمت علیہ قائما، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے پاس سر پہ کھڑا نہ رہے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا من فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ ان الذين اشتروا بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لے لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ ہاں یہ کہے گا اللہ والے ہو جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو، اور یہ نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے ہو۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، ان کا وعدہ لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، وہ رسول یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس طرح کے ان کے صفات و احوال ان کے مطابق اس کے مطابق ہوں جو کتاب انبیاء میں بیان کیے گئے ہیں، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہ میں ہوں۔ اور جو کوئی فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی جو ہے اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی کی طرف پھریں گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم،
یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ضیاء کاروں میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی، ہمیشہ اس میں رہیں، نہ اس پر سے عذاب ہلکا ہو نہ انہیں مہلت دی جائے مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی۔ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور آپا سنبھالا یعنی اپنی اصلاح کی، ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی ہیں بہکے ہوئے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اور جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی خلاصی کو دے۔ لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار اور مددگار نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کو معلوم ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تورات اترنے سے پہلے۔ تم فرماؤ تورات لا کر پڑھو اگر سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہیں۔ تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو، تو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، تو جو اس میں دائے امان میں ہو۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تم فرماؤ کہ اے کتابیوں اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں۔ تم فرماؤ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے، اسے ٹیڑھا چاہتے ہو، ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، اے ایمان والو اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلو تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بے شک اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو۔ سب مل کر اور آپس میں
پھٹ نہ جانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، اور اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور ان جیسے نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جو آپس میں پھٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں ان پر آ چکی تھی۔ اولئک لہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کچھ منہ اجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے، تو وہ جن کے منہ کالے ہوں، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تو اپنے عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن کے منہ اجالے ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع کرنا ہے، سب کاموں کو پھیر جانا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو پھیر جانا ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئے بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر، اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا، اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ان پر جما دی گئی ہے خاری اور ذلت، جہاں ہو امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈر اور آدمیوں کی ڈر سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے، اور ان پر جما دی گئی محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ کافر نافرمان بردار اور سرکش تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ سب ایک سے نہیں، کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں اور اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ حلائق ہیں، اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا، اور اللہ کو معلوم ہے ڈر والے۔ وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته۔ کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پالا، یعنی جو ہے وہ سخت سردی میں جو برف گرتا ہے وہ پالا ہو، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے، اسے بالکل مار گئی، اللہ ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ،
وہ تمہاری برائی میں گئی نہیں کرتے، یعنی کمی نہیں کرتے۔ ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے بیر اس کی باتوں سے جھلک اٹھا، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، سنتے ہو یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، اور حال یہ کہ تم سب کتابیوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے۔ تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن میں، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوشی ہو، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہے۔ اور یاد کرو اے محبوب، جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ بیان جنگ احد کا ہے، جس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کفار کو بڑا رنج تھا، اس لیے انہوں نے بدلہ لینے کے چکر میں بہت بڑا لشکر مرتب کر کے فوج کشی کی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں اترا ہے تو آپ نے اصحاب سے مشورہ فرمایا۔ اس مشورہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا گیا، جو اس سے قبل کبھی کسی مشورہ کے لیے بلایا نہ گیا تھا۔ اکثر انصار کی اور اس عبداللہ کی رائے ہوئی کہ حضور مدینہ طیبہ ہی میں قائم رہیں، جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے۔ یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، لیکن بعض اصحاب کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اسی پر انہوں نے اصرار کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف لے گئے اور اسلحہ زیبتن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب حضور کو دیکھ کر ان اصحاب کو ندامت ہوئی، انہوں نے عرض کیا کہ حضور کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، اس کو معاف فرمائیے اور جو مرضی مبارک ہو وہی کیجیے۔ حضور نے فرمایا نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ ہتھیار پہن کر قبل جنگ اتار دے۔ مشرکین احد میں چہار شنبہ پنج شنبہ کو پہنچ چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے، اور 15 شوال 3 ہجری روز یک شنبہ احد میں پہنچے۔ یہاں نزول فرمایا اور پہاڑ کا ایک درہ لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کرے، اس لیے حضور نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں معمور فرمایا کہ اگر دشمن اس طرح سے حملہ آور ہوں تو تیر باری کر کے اس کو دفع کر دیا جائے۔ اذ ہمت طائفتان، جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، لڑنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا۔ 18 19 کہاں گیا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تمہاری تعداد بھی کم تھی، تمہارے پاس ہتھیاروں اور سواروں کے بھی کمی تھی۔ اچھا، وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اور جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر ہی اسی دم میں تم پر آ پڑے، تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے
کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے۔